نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمله وإن فسدت فسد سائر العمله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیت جس میں نماز کے خشوع کا ذکر ہے، اس کے متعلق بات چل رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے اور پھر میں چند نوجوانوں کو لوں، لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ چاہت کس کی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور آپ فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں. اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. نماز عذر کیا ہے؟ بیماری ہے، یہ عذر ہے، شدید بیماری ہے. آپ خود دیکھیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مرض میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، آپ اس بیماری میں بھی 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد میں آ رہے ہیں. 2 صحابی ان کے سہارے سے آپ مسجد میں آ رہے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں حضور کے پاؤں زمین پر لگتے نہیں تھے. نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے محبوب میں نابینا ہوں، یہ میرا عذر ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تیرا عذر ہے، تو گھر میں نماز پڑھ لے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ آذان کی آواز جاتی ہے جہاں آپ کا گھر ہے، جہاں آپ کی رہائش ہے، وہاں آپ کے کانوں میں آذان کی آواز پڑتی ہے؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جی آذان کی آواز آتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب تیرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ تو گھر میں نماز پڑھ، مسجد میں آ کر نماز پڑھ. قرآن کی آیت ہے جس میں فرمایا ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون. ویل للمصلین، ویل یا اللہ نے ایک لفظ ہلاکت ہے، فرمایا ویل ہے کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کا نہیں کہا. یہاں جو اللہ نے برایا، جو اللہ نے ارشاد فرمایا بے نمازیوں کا نہیں کہہ رہا اللہ فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. فرمایا یا اللہ کون سے نمازی؟ ہمیں وہ نمازی جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، جی آیا پڑھ لیا، جی میں آیا تو نہ پڑھا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ نمازیوں کے درجات ہیں. میں ایک وہ نمازی ہے کہ سویا ہوا ہے، فجر کی نماز چلی گئی، اس نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے، جب اٹھتا ہے اٹھ کر جو ہے قضا نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی جی میں آیا کب پڑھ رہا ہے، کبھی جی میں آیا کب پڑھ رہا ہے. فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، وہ میں ان کے لیے ہلاکت ہے. میں ویل ہے کون سی جگہ؟ وہ میں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام ویل ہے. فرمایا اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ ساری جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، جہنم بھی آہوزاری کرتی ہے. دوسرا درجہ نمازیوں کا وہ ہے، میں نماز تو پڑھتے ہیں، دکان کو چھوڑ کر آگے، کاروبار کو چھوڑ کر آگے، گھر بار کو چھوڑ کر آگے، مسجد میں آگے، لیکن اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اس پوری نماز میں ان کا دھیان اللہ کی طرف نہ گیا. اس پوری نماز میں یہ دکان کا ہی حساب کر رہا ہے، دکان کے یہ محترم دوستوں سوچ رہا ہے، کاروبار کا ہی سوچ رہا ہے، بیوی بچوں کا سوچ رہا ہے،
فرمایا اس کے لیے بھی بربادی ہے. کس اعتبار سے؟ فرمایا کہ اس کی بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور اس کو بھی عذاب ہوگا. تیسرا نمازی جس کو عف نمازی کہا گیا ہے، آ گیا مسجد میں، گھر بار کو چھوڑ کر آ گیا، دکان کو چھوڑ کر آ گیا، کاروبار کو چھوڑ کر آ گیا، اللہ اکبر کہا، دھیان دکان کی طرف چلا گیا، پھر خیال آیا اوہو میں تو نماز کے اندر ہوں، اوہو میں تو نماز کے اندر ہوں، پھر دھیان اللہ کی طرف لے کر گیا، پھر دھیان بیوی بچوں کی طرف چلا گیا، پھر دھیان دکان کاروبار کی طرف چلا گیا، پھر دھیان کو واپس لا رہا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا عفو ہے. فرمایا یہ دھیان کو لا رہا ہے، جا رہا ہے، لا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے نماز بن جائے. فرمایا کل قیامت کو اللہ بھی اسے معاف کر دیں گے. ہمارے استاد تھے جن کے پاس ہم نے ترمذی پڑھی ہے، ایک روایت آئی ترمذی شریف کے اندر، اس پر استادوں نے کہا کہ اتنی نماز تو پڑھ لو کہ اس نماز میں کچھ لمحے ہی تمہارا دھیان خدا کی طرف چلا جائے. ایسی نماز تو اللہ ہمیں نصیب کر دے. میرے محترم دوستو، افسوس اس بات کا ہے کہ ایسی نماز، امت ایسی نماز پہ آ جائے. افسوس اس کا ہے کہ امت مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم میرے محترم دوستو جن کو خدا نے توفیق دی ہوئی ہے، مسجد میں آتے ہیں. کبھی ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا ہے کہ جس معاشرے سے میں اٹھ کر آ رہا ہوں، جس گھر سے میں اٹھ کر آ رہا ہوں، جن لوگوں سے میں اٹھ کر آ رہا ہوں، میرے متعلقین کا مجمع بے نمازی ہے، میرے گھر کے افراد بے نمازی ہیں، میرے دکان پر کام کرنے والا ملازم بے نمازی ہے، میرے گھر میں مزدوری کرنے والا بے نمازی ہے. یا اللہ یہ بے نمازی وجود میری دکان پہ، یہ بے نمازی وجود میرے گھر میں، یہ بے نمازی وجود میرا دوست، میرا تعلق دار ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ یہ جو جہنم کے ایندھن میں جل رہا ہے. ایک روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا پاک ارشاد ہے، فرمایا نماز کا اہتمام کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور چوتھی چیز اس کے ساتھ ایک اور ارشاد فرمائی، فرمایا یہ چار کام کرو جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ایک جگہ فرمایا مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی الصلاۃ، نماز ہے. تالا لگا ہوا ہے، چابی نہیں ہے تو بتاؤ دکان کھلے گی؟ تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، اس پر تالے لگے ہوئے ہیں، چابی ہی نہیں ہے. ایک مسلمان کے پاس اس تالے کی چابی ہی نہیں ہے، وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ میں جنت کے داخل ہونے کے لیے جو تالا ہے، اس تالے کی چابی نماز ہے. اور ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اس کو توجہ سے سنیں. فرمایا جو بے نمازی ہے، بے نمازی 15 طرح سے اس کو عذاب ہوتا ہے. کتنے طرح سے؟ 15 طریقوں سے. ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں. یہ نمازی کے بارے میں ایک ہے کہ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. یہ حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. آج رزق کی تنگی کا رونا رو رہے نہیں رو رہے کہ پیسوں میں برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں بیماری ہے، حالات اس طرح ہے. جب سارا گھر ہی بے نمازی ہو، جتنا مرضی تم اوپر چلے جاؤ، جتنی مرضی 4 5 دکانیں بنا لو، جتنا مرضی کاروبار کو وسیع کر لو، ہے بے نمازی ہے. دکانوں کا وسیع ہونا یہ میرے محترم دوستو رزق کی فراوانی نہیں ہے. ایک فیکٹری سے 10 فیکٹریوں کا ہو جانا اس کو رزق کی فراوانی نہیں کہتے. رزق کی فراوانی یہ ہے جو کما رہا ہے، اس کمانے سے میرے محترم دوستو اس کا دل مطمئن ہے، اس کی زندگی آسان ہے، اس کی زندگی سہولت والی ہے. ریل اور پیل آئی ہوئی ہے، تو دیکھنے والا کہتا ہے 5 دکانیں، لیکن میرے محترم دوستو 2 منٹ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، جب اندر کا حال کھلتا ہے اور جب یہ تڑپتا اور روتا ہے، کہتا ہے بیوی نافرمان ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، میرے محترم دوستو کاروبار کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، دکانیں تو بن گئی ہیں لیکن قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہوں. میرے محترم دوستو ساری چیزوں کا حال کس میں ہے؟ سجدے میں. کہاں پر حال ہے؟ اس جبی کو اللہ کے سامنے جھکانے میں ہے. فرمایا رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے.
تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کے بعد چوتھا یہ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. پانچواں یہ کہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ نماز پر ہے. کس پر ہے؟ قبر کا روشن ہونا نماز پر ہے. پل صراط سے گزر جانا یہ کس پر ہے؟ یہ نماز پر ہے. اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے. کتنے طریقے سے؟ یہ کیا فرمایا؟ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز میں کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں کیا کرتا ہے؟ سستی. جو اب سوچو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا بھی وجود کوئی وجود ہے، اس کا بھی بدن کوئی بدن ہے، اس کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے. وہ بدبودار اور تعفن زدہ وجود ہے. میرے محترم دوستو، وہ دھرتی پر بوجھ ہے. فرمایا اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے. 5 طرح دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد. دنیا کے 5 تو یہ ہیں. اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی. دوسرا یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے، لعنت برس رہی ہوتی ہے چہرے پر. تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے. بے نمازی ہے. اب سوچو، ایک ہے سستی کرنا نماز میں، ایک ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. اور نماز نہ پڑھنے والا مطمئن ہے میں صدقہ کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں جی؟ خیرات کر رہا ہوں، بیواؤں کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، یتیموں کے اوپر خرچ کر رہا ہوں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ اس کے نیک کاموں کو اس کو اجر نہیں دیا جاتا. اس کے جتنی یہ چیزیں اس کو اس کا اجر. بنیاد کیا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں؟ جس کی نماز بن گئی اس کی ساری زندگی بن گئی. بس ساری زندگی کا دار و مدار نماز پر ہے. چوتھا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج لوگ کہتے ہیں جی بڑے وظیفے کرتے ہیں، بڑے وظیفے کرتے ہیں، لیکن اللہ سنتا نہیں ہے. نعوذ باللہ، ایسی بات ہے؟ خدا سنتا نہیں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. فرمایا میں تو تمہاری شارگ سے زیادہ قریب ہوں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ماں اتنا جلدی نہیں سنتی، باپ اتنا جلدی نہیں سنتا، قریب رہنے والے بیٹے اور بیٹی اتنی جلدی نہیں سنتے جتنا کائنات کا رب سنتا ہے. لیکن کوئی سنانے والا تو ہو نا، کوئی اس چابی کو کھولنے والا تو ہو. وہ جو تالا لگا ہوا ہے اس تالے کو تو کھولو. جب تالے کو کھولو گے پھر اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤ گے، پھر دیکھو وہ رب سنتا ہے یا نہیں سنتا. اور فرمایا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پانچواں یہ کہ نیک بندوں میں کی دعاؤں میں بھی اس کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے. نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے، حضرت میرے لیے دعا کریں، حالات ٹھیک نہیں ہے. فرمایا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. جو نیک بیت اللہ میں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کی دعا اس کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ پہلے جو بنیاد ہے اس بنیاد پہ آ. اور یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ جو نماز میں کیا کرتا ہے؟ جو نماز میں سستی کرتا ہے. اور موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں. اول ذلت سے مرتا ہے. اول کیا کرتا ہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سارا کھیل تماشا تو دنیا کے اندر لگا ہوا ہے. ایک جھٹکے سے کیا ہو جائے گا؟ آج میں ہوں، کل اعلان ہو جائے گا کہ شاہ صاحب چلے گئے دنیا سے. میرے محترم دوستوں، ریل پیل تعلقات 4 دن مجھے یاد کرو گے پھر ساری دنیا بھول جائے گی. میرے محترم دوستوں، وہاں قبر اندھیر کوٹھڑی ہے اور فرمایا اس کا نور یہ سجدہ ہے جو رب کے سامنے کیا جاتا ہے. اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، اور تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے. اگر سمندر بھی پی لے تو اس وقت اس کی پیاس نہیں بجھے گی. قبر کے 3 عذاب یہ ہیں. اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے. تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، لمبے اتنے کہ ایک دن چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے. اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک ماروں، اور زور کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں، پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک ماروں، پھر مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں. جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے. قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں.
ایک یہ سے سختی سے حساب کیا جائے گا، دوسرا حق تعالی شان کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوئے، ممکن ہے کہ 15 آگے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ، میں اور آپ خود اپنے گریبان میں جھانک لے میرے محترم دوستوں، یہ منزلیں آنی یا نہیں آنی؟ مجھے بتاؤ، یہ منزلیں میرے اور آپ کے اوپر آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ میں نے اور آپ نے مرنا نہیں ہے، قبر کے اندر جانا نہیں ہے، قبر سے اٹھنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ تو میرے محترم دوستوں، ساری زندگی کا دار و مدار فقط نماز پر ہے۔ ساری زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ میرے محترم دوستوں، نماز پر ہے۔ کاش میرے محترم دوستوں ہمارے بس میں ہوتا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صرف بتا دینا، ہمارا کام ہے رونا، ہمارا کام ہے آنسو بہانا۔ میرے محترم دوستوں، یہ حضور کا امتی ہے، یہ حضور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ حضور کی امت کی بیٹی ہے، یہ حضور کی امت کا فرد ہے۔ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، پر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیوں نہیں کرتا؟ اپنے نبی کی آنکھوں کو پر رونق کیوں نہیں کرتا؟ میرے محترم دوستوں، مسلمان ہو نماز چھوڑ دے، یہ کبھی نہیں۔ ہم نماز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ رزق کا مسئلہ نماز پہ، روزی کا مسئلہ نماز پہ حل، زندگی کا مسئلہ نماز پہ حل، زندگی کی برکت، عمر کی برکت نماز پہ، ساری زندگی کا دار و مدار نماز پہ، پر یہ نماز کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ جتنا مرضی ٹکرے مارتے رہیں، کھولیں جا کر دکان، 4 منزل بنانے، کارخانے لگانے، جو کچھ مرضی کر لے، لیکن ہے بے نمازی، خدا کی قسم اس کو سکون نہیں مل سکتا، اس کو روزی کی برکت کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ تو ساری ثانوی باتیں ہیں، ہم نے نہ رزق کو دیکھنا ہے، نہ روزی کو دیکھنا ہے، نہ آخرت کو دیکھنا ہے۔ اے میرے اللہ، نماز ذریعہ ہے تجھ سے ملنے کا، میں تو تیرا عاشق ہوں۔ میرے محترم دوستوں، نماز پڑھوں گا تجھے پانے کے لیے، بس نماز پڑھوں گا تجھے پانے کے لیے۔ اس لیے تیسرا فرمایا، وہ کبھی نماز میں خیال آتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ نمازی فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ چوتھا نمازی وہ ہے اللہ اکبر باندھتا ہے، جو ہی تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہی سلام تک اس کا دھیان اللہ کی ذات سے نہیں ہٹتا، اللہ کی ذات سے اس کا دھیان نہیں ہٹتا۔ فرمایا یہ نمازی کون ہے؟ فرمایا یہ نمازی وہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون کے اندر جو اپنی نمازوں میں خشوع کو پیدا کرتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مسئلے جی، طر اعظم بنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دین پہ بحث کر رہے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں حالات ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ میرے محترم دوستو، اس مجھ سمیت پورے مجمع کی کہ ایسی نماز بن گئی ہے اللہ اکبر کہتے ہی دھیان اللہ کی طرف جائے اور سلام تک برقرار رہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر فکر کریں۔ فرمایا پانچواں نمازی وہ ہے، فرمایا جب نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نمازی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا، تیر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نماز کی نیت باندھوں، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس وقت میرے تیر کو نکال لینا۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی، حضرت علی کا تیر نکال لیا، سلام پھیرا، فرمایا کیوں کھڑے ہو، تیر نکال لیا یا نہیں؟ کہا آپ کا تیر تو نکال لیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹانگ اتنی خراب ہو گئی کہ معالج نے کہا کہ اس کو کاٹنا پڑے گا، لیکن فرمایا حضرت نشہ آور چیز لینی پڑے گی تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ایمان اور نشہ جمع نہیں ہو سکتا، ایمان اور شراب جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا حضرت یہ تو پورے بدن کا ناسور بن جائے گا۔ کہا پھر کیا؟ فرمایا میں بیٹھ کر نفل نماز پڑھتا ہوں، جب میں نفل نماز پڑھنا شروع کر دوں میری ٹانگ کو کاٹ لینا۔ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ نے نفل نماز کی نیت باندھی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، معالج ٹانگ کاٹ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے سلام پھیرا، روایت میں لکھا ہوا ہے
ٹانگ کٹ گئی، بدن کا عضو جدا ہو گیا، آپ کی نماز میں ذرا بھی خلل نہ آیا۔ آج ہم صحابہ پہ تذکرہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، تو دیکھ تیرا ایمان کیسا تھا، میں دیکھوں میرا ایمان کیسا ہے۔ جن کی نماز ایسی ہو، جن کا تعلق مع اللہ ایسا ہو، جن کا اللہ کے ساتھ رونا دھونا ایسا ہو، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خدا کے لیے یہ پورا مجمع آج اب نیت پکی کرے کہ اب موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بتاؤ مجھے عاد کرتے ہو یا نہیں؟ بولو بھائی کہ موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جب سے بالغ ہوئے 15 سال سے بالغ ہوا، آج 60 سال عمر ہو گئی، دیکھیں کتنی نمازیں میری رہ گئیں، اور آج سے فکر کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، روئیں دھوئیں، اللہ یہ نماز کا فریضہ جب مرتے ہوئے جس نماز کے سبب سے چہرے پہ نور آتا ہے، جس نماز کے سبب سے قبر منور ہوتی ہے، جس نماز کے سبب سے قبر کشادہ ہوتی ہے، جس نماز کے سبب سے تیری ملاقات نصیب ہوتی ہے، جس نماز کے سبب سے تیری چاہت نصیب ہوتی ہے، جس نماز کے سبب سے تو ملتا ہے، اللہ مجھے وہ نماز نصیب فرما، اللہ بے نمازی ہونے سے میری حفاظت فرما۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جو نمازیں رہ گئی ہیں، جو نمازیں رہ گئی ان کی قضا شروع کر دو۔ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ آئندہ جمعے لکھ کر رکا بھیجو کارگزاری کے طور پہ کہ ہم نے اتنی نمازیں شروع کر دی ہیں، یہاں مجھے کو سنایا جائے گا تاکہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو۔ کیا فائدہ مجھے 15 سال سے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میرے سامنے بیٹھا ہوا مجھ سمیت مجمع بے نمازی رہے تو کیا فائدہ جمعہ پڑھانے کا؟ کہ نماز کا احساس ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مسائل بیان کر دوں، بڑی بڑی باتیں کر دوں، لیکن مجمع نماز پہ نہ آئے، اس کا کیا فائدہ مجھے بتاؤ پھر؟ اس لیے خدا کے لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خدا کے لیے پکا عزم کرو، اندر درد دل پیدا کرو کہ اللہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بس کی بات نہیں ہے، عہدہ لینا آسان ہے، ڈی سی بننا آسان ہے، کمشنر بننا آسان ہے، گورنر بننا آسان ہے۔ میرے محترم ان سے خدا پوچھا، ہمارا کام ہے بتا دینا، بازاروں کو بند کرنا، لوگوں کو مسجد بھیجنا ان کا کام ہے۔ تو کیوں نہیں لایا لوگوں کو مسجد میں؟ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف کیوں نہیں موڑا؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پورا ہری پور نماز پہ آ جائے، پورا بازار نماز پہ آ جائے۔ ہم نیت کرتے ہیں، آپ نیت کریں، کرنے والا کون ہے؟ خود بھی نماز پڑھنی ہے اور مجمع کو بھی نماز پہ لانا ہے۔ لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ اس کی دعوت چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے؟ اپنے دکان پہ کام کرنے والے سب کو نماز پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے؟ آ رہے ہیں، آتے ہوئے دعوت دیں، چلو مسجد کو، چلو نماز کا وقت ہے، چلو نماز کا وقت ہے۔ فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیروا بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا من رعا منکم منکرا، تم میں سے کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہوا دیکھے کہ آذان ہو گئی ہے، آذان ہو گئی ہے، لوگ مسجد کی طرف نہیں آ رہے، من رعا منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، اگر استطاعت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فبلسانی، زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فرمایا پھر دل کے اندر برا جانے۔ ذرا سمجھنا اس آخری بات کو، فرمایا اللہ کا حکم ٹوٹتا ہوا کہاں برا سمجھے؟ اگر دل بھی نہیں دکھ رہا، دل بھی نہیں دکھ رہا، فرمایا دل کا دکھنا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، اس سے نیچے ایمان کا درجہ ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ مجھے بتاؤ بے نمازی معاشرے کو دیکھ کے ہمارا دل نہیں دکھ رہا تو ہمارا ایمان کدھر ہے پھر؟ اور دل کا دکھنا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ایک فالج زدہ آدمی ہو، فالج زدہ آدمی، کمرے میں چارپائی پڑی ہوئی ہے، چاروں طرف کمرے کو آگ لگ گئی ہے، پاس اس کے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ بتاؤ جب وہ آواز نکالے گا اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکتا، اب کہاں سے آواز نکالے گا؟
فرمایا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے اس کا دل دکھے، اللہ ان لوگوں کو تو نمازی بنا دے، یہ میرے بہن ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے متعلقین ہیں، یہ تیرے نبی کے امتی ہیں، اللہ اس معاشرے کو ایمان اعمال پہ لے آ، اللہ ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول کر لے۔ تو دین کے مٹنے کا درد، دین کے مٹنے کا غم آج امت سے رخصت ہو گیا ہے۔ آج یہ غم ہی نہیں رہا، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس کو غم نہیں ہے، اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے اس کو غم نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دکان سے اٹھ کر آئیں تو بے نماز کا مجمع نماز کی طرف نہ آنا، اس پر دل دکھے، اور میرے محترم دوستو نیت کریں انشاءاللہ پورے بازار کو، ساری عالم کو سامنے رکھنا ہے، دنیا کے آخری کونے تک لوگ انسان کو سامنے رکھ کے محنت یا کرنی ہے، اللہ ان کو مجھے بھی نمازی بنا دے، اللہ انہیں بھی نمازی بنا دے۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ نے توفیق دی تو پھر آگے آذان ہے، پھر آذان کے احکامات ہیں، پھر اس کے بعد وضو اور طہارت ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کے مسائل ہیں۔ اس لیے آپ حضرات انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں، پہلے آ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر یہ موقع بار بار نصیب نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک ہے عالمانہ نماز پڑھنا، ایک ہے جاہلانہ نماز پڑھنا۔ آج اگر آ بھی جاتے ہیں، نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن نماز کا مسائل کا علم نہ ہونا کہ نماز میری صحیح رخ پر ہے یا غلط رخ پر ہے، میرا رکوع صحیح رخ پر ہے یا غلط رخ پر ہے، میرا سجدہ صحیح رخ پر ہے یا غلط رخ پر ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آذان کا ادب، آذان آج ہماری حالت یہاں تک ہو گئی ہے، مؤذن آذان دیتا رہتا ہے، صدائیں بلند ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اس کی آذان کی آواز کا جواب دیں اور سنیں۔ یہ شعائر اللہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں نمازی بنائے، اور اللہ ایسا نمازی بنائے کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔